ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جو بظاہر تو ہمیں بڑے اچھے لگتے اور مخلص لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ہماری جڑیں کاٹ رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں وہ ایسے کون سے 5 لوگ ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے تاکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں اور ہم اپنے آپ کو ان سے بچا کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے۔ میں بس جا رہی تھی اپنی بھابھی کے گھر، بس کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں صبح ہی نکلنا پڑا۔ تقریباً 6:30 بجے کا ٹائم تھا، تو دھند اتنی زیادہ تھی اور سردی تو کچھ نہ پوچھے بہت ہی زیادہ تھی۔ تو بس ہم نکلے اور میں نے تھوڑے سے کلپ آپ کے لیے شیئر کیے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنے دن کی روٹین بتاؤں گی۔ ولاگ شروع ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے، جہاں میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین بھی شیئر کروں گی اور اپنے جو ٹاپک میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ چند پوائنٹ شیئر کروں گی جن پر عمل کر کے آپ ایسے لوگوں سے بچ سکتے ہیں، اور ان کو اپنی بچنا نہیں، ان کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیں، کیونکہ یہ آپ کو فائدہ تو پہنچائیں گے ہی نہیں، یہ آپ کو صرف نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کن ایسے کون سے 5 لوگ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے حسد کرنے والے ہو۔ جی بالکل، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے سے بے حد حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں اندر سے، ہمارے لیے بالکل مخلص نہیں ہوتے یہ، اور ان کا حسد اس قدر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، لیکن شو یہی کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے سے بڑا پیار ہے، یہ ہمارے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن یقین کریں اندر ہی اندر یہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ہر بات میں جی ہاں کریں گے، آپ سے باتیں پوچھیں گے، آپ سے آپ کے نیکسٹ پلان کے بارے میں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا ہے، یہ آپ سے ایسی باتیں پوچھتے جائیں گے اور آپ سے اگلوائیں گے۔ لیکن آپ کو ایسے لوگوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کو جب آپ ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں گے تو آپ یقین کریں، آپ نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جائے گا، عجیب سی ان کے چہرے پہ وہ جیلسی حسد کے وہ آثار نظر آتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو میں جب نوٹ کرتی، پہلے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، میرے بہت سے کام ہوتے ہوتے رک جاتے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں بھی بلا ہر کسی سے ہی اپنی باتیں، اپنے آنے والے پروگرام جو بھی کرنا، شاپنگ، یہ وہ شیئر کر دیتی تھی، لیکن یقین کریں جیسے میں نے تیاری کر لی، میں نکلنے لگی تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو جاتی کہ میں جا ہی نہیں پاتی تھی۔ پھر مجھے بس سمجھ آئی اور میں نے اپنے اندر سے ان عادتوں کو بالکل ختم کر دیا اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی باتیں اور چیزیں شیئر کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ تو اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے، یہاں میں آج کڑی بنا رہی تھی، کڑی بناتے ہوئے میری لائٹ چلی گئی، جتنی بن سکی وہ کلپ میں نے شیئر کیا، باقی جو کمپلیٹ کڑی میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی کیونکہ لائٹ اتنی دیر سے آئی کہ اس وقت تک میری کڑی پک چکی تھی، تو نہ ہی میں پکوڑوں کی ریسیپی اور نہ ہی میں آپ کو باقی کی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو چلے میں آپ کو بتا رہی تھی ایسے لوگوں سے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرنی۔ یہ ان کے اندر آپ کے لیے اتنا حسد، اتنی نفرت ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جتنا ہو سکے آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور ان سے دور رہیں، بلکہ ان سے دور یا ان کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیں، کیونکہ ان کی جو حسد کی نظر ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گی۔ آپ کے بنتے بنتے کام بگڑ جائیں گے اور آپ بس ایسے ہی رہ جائیں گے۔ نمبر 2 پہ جو آتے ہیں وہ ہے جی ناشکرے لوگ۔ یہ خود تو ناشکرے ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی ایسی ہی عادت ڈال سکتے ہیں۔ بس ایسے لوگ یہ کہتے ہیں، جب ان سے اگر آپ پیسے مانگے یا کسی چیز کا کچھ بات کریں تو بس آگے سے وہ پہلے ہی فوراً آپ کو یہ بات سنا دیں گے، جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے تو حالات ایسے ہیں، میرے تو اپنے گھر کے کام رکے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بس یہ ان کے پاس ہوتا بھی ہے، لیکن ایسی ناشکری ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا نہ مانگ لے۔ یہ بس آگے سے آپ کو ایسی ہی باتیں ہی سنائیں گے اور ایسے ہی کریں گے کہ آپ ان سے مانگ نہ لیں۔ تو بس ایسے لوگ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی ایسی ہی باتیں اور ایسے ہی مشورے دیں گے کہ تم بھی ایسے کرو، تم بھی یہ کرو۔ آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے اور ان سے بچنے کی بالکل پوری کوشش کریں،
کیونکہ آپ جانتے ہیں ناشکری کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ پھر دیکھیں وہ اللہ کیسے نوازتا ہے۔ اس لیے ایسے ناشکرے لوگوں سے بہت دور رہیں اور ان کو اپنے گھر میں بھی نہ آنے دیں۔ ان کی باتیں سنیں اور بس جی ہاں کہتے ہوئے بس چپ کر جائے، آگے سے ان کی بات کو کوئی جواب بھی نہ دیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایسے جو ہیں ناشکرے لوگ، ان کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگلا پوائنٹ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری دن کی روٹین کیسے لگی۔ کڑی تو میں نے بنا لی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ جو تھے صبح سے میتھی لے، انہوں نے فرمائش کی جی نہیں میتھی بھی بنانی ہے، تو میتھی میں نے پہلے سے ہی دھو کے رکھ لی ہوئی تھی، کاٹ کے صاف کر کے، تو بس میں نے اب اس کو بنانا ہی تھا۔ کام دونوں ہی بہت لمبے تھے اور میں یقین کریں میں اس قدر تھک گئی تھی کہ بس اب اس کے بعد تو میرے سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو میں نے اب میری بیٹی نے فٹافٹ روٹیاں بنا لی تھی اور پھر ہم نے کھانا کھایا تھا۔ تو کڑی میں اس طرح لہسن میں پیاز کے ساتھ نہیں بنتی، میں پہلے گھی میں لہسن کو فرائی کرتی ہوں، اس کے بعد باقی مسالہ ڈالتی ہوں۔ تو آگے اگلا پوائنٹ جو ہے میرا ہے وہ ہے غلط مشورہ دینے والے لوگ۔ جی ہاں، آپ کی زندگی میں آپ نے بہت آپ کے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ کو بے جا مشورے دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو غلط مشورہ دیتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام نہ ہو، آپ جو کرنے جا رہی ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہ ملے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں۔ غلط مشورے دینے والے وہ آپ کو یہی کہیں گے، آپ جس کام میں سوچ میں پڑیں گے جی میں نہیں کرتی مجھے نقصان ہوگا، تو وہ آپ سے یہی کہیں گے نہیں نہیں یہ کام کر لو، اچھا کام ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تم فلاں کام کر لو اس میں بڑا فائدہ ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آپ کو غلط مشورے دیں گے، غلط باتیں بتائیں گے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو غلط ہی مشورہ دیں گے کہ اس سے نہ ملو، اس کے ساتھ نہ کوئی بات کرو، اس کے ساتھ صلح نہ کرو یا معافی نہ مانگو۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچائے، اور آپ نے بھی ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو ضرورت سے زیادہ ہی مشورہ دے وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کے مشوروں پہ بالکل عمل نہیں کرنا اور ان سے دور ہی رہنا ہے۔ نمبر 4 پہ جو لوگ ہیں وہ تو سب سے ہی خطرناک لوگ ہیں، یہ ہیں جھوٹ بولنے والے، اپنی بات سے مکر جانے والے لوگ۔ جی یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے تو جھوٹ بول کے آپ کو باتیں بتاتے ہیں، اور جب وہ بات کھل جائے یا ایسے آپ اس کا آمنا سامنا کرنا ہو جائے تو یہ لوگ اپنی بات سے ہی مکر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خدایا نہ ان کے سامنے کوئی بات کریں، نہ ان کے ساتھ کوئی لنک رکھیں۔ میں خود ایسے لوگوں سے میرا بہت واسطہ پڑا ہے، اور آپ یقین کریں مجھے ایسے ایسے موقعوں پہ نقصان بھی ہوا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اب تو میں اللہ کا شکر ہے بڑی سنبھل گئی اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کون سے لوگ میرے مخلص ہیں اور کون سے مجھے فائدہ دے رہے ہیں اور کون میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اس قدر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میرے جھوٹ بولنے سے کسی کو نقصان ہو جائے گا۔ میری اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے حالات کئی لوگوں سے بس کوئی تھا جس نے جھوٹ بولا اور میرے حالات ان سے خراب ہو گئے۔ میری وہ باتیں جو ہم آپس میں ہم نے کی وہ بس غلط انداز میں اگلے تک پہنچا دی، جھوٹ بول کے بات کو بڑھا چڑھا کے، تو بس جس کی وجہ سے بڑے حالات خراب ہوئے۔ تو میں آپ کو بھی یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ کسی کی بات پر عمل نہ کریں، جو آپ کا دل کرے وہ کریں، کسی کے ساتھ بات نہ کریں، شیئر نہ کریں، نہ مشورہ کریں، اپنے فیصلے خود کریں۔ اپنی سب سے بیسٹ آپ کی ماں ہے، اپنی ماں سے مشورہ کریں، اس سے زیادہ اور کسی سے مشورہ نہ کریں، کوئی آپ کو اچھا مشورہ دینے والا نہیں۔ اس لیے ایسے جھوٹے لوگوں سے اور جو بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بتائیں۔ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا کہ بات ایسی کی جھوٹ بولتے ہیں لیکن بات کو آگے نہیں بڑھتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کو آگے غلط انداز میں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کسی کی بات کریں گے جی میں نے تو اس کے جیسا سوٹ لیا یا میں نے اس کے بارے میں یہ کہا، تو وہ بات اگلے تک کسی اور
اور غلط انداز میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی زندگی سے کیا گھر سے بھی دور کر دیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں۔ پانچویں اور آخری جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں جی آپ کے خلاف دوسروں سے باتیں کرنے والے، آپ کی خوشامد کا جی جو لوگ ضرورت سے زیادہ ہی آپ کی خوشامد کریں وہ سمجھ لیں آپ کے ساتھ مخلص نہیں، ہر بات پہ آپ کی خوشامد کریں، ہاں جی ہاں یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، یہ اچھا کیا، یہ ایسی ہے، یہ ویسے ہے، تو سمجھ لیں یہ آپ کے مخلص نہیں ہیں۔ منہ پہ تو آپ کے ہیں لیکن پیچھے وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کے خلاف دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف دوسروں کو بہکاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ کے ساتھ کسی طور پہ بھی مخلص نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے۔ میں تو بہت حد تک محتاط ہو گئی ہوں، بس مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ خوشامد زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ ہی، کیونکہ یہ خود تو آپ کے بارے میں دوسروں سے باتیں کر کے خود اچھے بننے کے لیے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ